بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ میدان کربلا میں امام حسین کے اصحاب میں کچھ شخصیات ایسی ہیں کہ جو ابھی نوجوانی کی عمر میں ہیں، کچھ افراد ایسے ہیں کہ جو جوانی میں ہیں، اور کچھ افراد ایسے ہیں کہ جو سن رسیدہ ہیں۔ تاریخ کے اندر ہر صنف کے صحابی سید الشہداء کا تذکرہ آپ کو مل جائے گا، لیکن چند افراد ایسے ہیں کہ جو انتہائی بوڑھے ہیں اور اس بزرگی کے باوجود ان کا دل حسین ابن علی کی محبت میں جوان ہے۔ تاریخ میں ایسی بہت سی شخصیات میں سے ایک نام بریر حمدانی کا ہے۔ بریر کی تاریخ کے بارے میں علماء مقتل نے یہ جملہ لکھا کہ بریر نہ صرف جناب امام حسین کے صحابی ہیں بلکہ جناب امیر المومنین کے اصحاب میں بھی شامل ہیں۔ اب جب جناب امیر المومنین کی امامت کے زمانے میں بریر موجود ہیں، امام حسن کی امامت کے زمانے میں جناب بریر موجود ہیں، تو جب امام حسین کے پاس اور امام حسین کی شہادت کے ایام کے نزدیک بریر امام حسین کی بارگاہ میں پہنچے تو یقیناً اب بریر بوڑھے ہو چکے ہیں، سن رسیدہ ہیں۔ لیکن بریر کے بارے میں علماء شیعہ اور غیر شیعہ سب نے مل کر ایک یہ جملہ لکھا کہ بریر پورے عرب کے اندر اپنے حفظ قرآن کی وجہ سے پہچانے جاتے تھے، یہاں تک کہ اپنے تو کیا غیر بھی جب بریر کو دیکھا کرتے تھے تو یہ جملہ کہا کرتے تھے کہ جاء سید القرآ، قراءت کرنے والوں کا سردار عرب کی سرزمین کے اوپر آ گیا ہے۔ یہ جناب سید القرآ جناب بریر حمدانی کی شخصیت۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ جناب بریر کا نام تو بریر ہے، یہ حمدانی کیوں کہا جاتا ہے؟ تو تاریخ میں آپ کو ملتا ہے کہ رسول خدا کی شہادت سے کچھ عرصہ پہلے جب جناب رسول خدا نے جناب امیر المومنین کے ساتھ اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج انجام دیا تھا، تو اس سے پہلے جناب امیر المومنین کو بھیجا یمن کی طرف، اور یمن میں جناب امیر المومنین نے ایک پورے قبیلے کو مسلمان کیا تھا۔ اس قبیلے کا نام قبیلہ حمدان ہے۔ اس قبیلہ حمدانی سے تعلق رکھنے والی شخصیت ہیں جناب بریر، اور یہ جناب بریر جناب سید الشہداء کی بارگاہ میں کربلا کے اندر تشریف لے کر آتے ہیں۔ اشراف کوفہ میں سے ہیں، اشراف عرب میں سے ہیں۔ جب بریر آتے ہیں امام حسین کی بارگاہ میں، اور 9 محرم گزرنے کے بعد شب عاشور امام حسین نے خطبہ دیا اور کہا کہ میں اپنی بیعت تم تمام اصحاب سے اٹھاتا ہوں، اگر تم میں سے کوئی جانا چاہتا ہے تو چلا جائے۔ تو بریر کے تاریخ کے اندر یہ الفاظ ملتے ہیں، واللہ یبن رسول اللہ، اے فرزند رسول خدا کی قسم، لقد من اللہ بکا علینا ان نقاتل بین یدیک تقطع فیک اعضاؤنا حتی یکون جدک یوم القیامہ بین ایدینا شفیعا لنا۔ اے فرزند رسول، یہ ہم پر خدا کا احسان ہے کہ ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں، اور مولا ہم آپ کے ساتھ قتال کریں گے، اور مولا اس وقت تک آپ کے ساتھ قتال کرتے رہیں گے کہ یہاں تک کہ آپ کے جد رسول خدا کی بارگاہ میں اپنے اعضاء و جوارے کو کٹا کر پہنچ جائیں، اور جب ہم رسول خدا کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو رسول خدا ہمارے شفیع ہوں گے۔ وقت گزرتا ہے، شب عاشور گزر جاتی ہے۔ روز عاشور بریر امام حسین کے لشکر کے ذمہ دار افراد میں سے ایک شخصیت ہیں کہ جن کو امام حسین نے لشکر کی ذمہ داریوں میں سے کوئی ایک ذمہ داری تفویض کی تھی۔ جب بریر کی شہادت کا وقت آتا ہے تو سن رسیدہ ہیں، لیکن مودت اہل بیت نے دل کو جوان رکھا ہے۔ جب سامنے جاتے ہیں تو یہ یزیدی فوجی بریر کے مقابلے میں آتا ہے تو کہتا ہے کہ اے بریر، اچھے خاصے تم اپنے وطن کے اندر موجود تھے، کیا تم باطل کے لشکر کے اندر شامل ہو گئے ہو؟ نعوذ باللہ۔ گویا امام حسین کے لشکر کو لشکر باطل قرار دیا گیا۔ تو بریر نے جواب دیا، میں باطل کے لشکر کی طرف نہیں ہوں، تم ہو کہ جو باطل کے لشکر کی طرف ہو۔ ارے میں تو اس کے ساتھ ہوں کہ جو دنیا کے اندر حق کا علمبردار ہے۔ ایک مرتبہ ان دونوں کا مباحثہ اور تکرار چلتی رہی۔ جب مباحثہ اور تکرار ختم ہوا تو بریر نے ایک مرتبہ اس شخص کی طرف دیکھا، اور اس شخص نے جناب بریر کی طرف دیکھا اور کہا کہ دیکھو، اگر ہم دونوں میں سے کوئی ایک حق پر ہے اور ایک باطل پر ہے تو اس کا تعین کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم دونوں کربلا کی سرزمین پر مباہلہ کرتے ہیں۔ جناب بریر کا ایک امتیاز یہ ہے کہ امام حسین کا وہ صحابی جس نے کربلا کی سرزمین پر مباہلہ انجام دیا۔ بریر نے ایک مرتبہ ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا، کہا خدایا میں حسین ابن علی کے ساتھ ہوں، میں تجھے گواہ بناتا ہوں کہ میرا مولا حق پر ہے، اور اگر میرا مولا حق پر ہے جیسا کہ میرا عقیدہ ہے تو مجھے یہ توفیق عنایت فرما کہ میں اپنے خصم یعنی اپنے مد مقابل کو ایک وار کے اندر قتل کروں۔ وہاں پر اس یزیدی نے بھی یہی دعا کی
کہ اگر میں حق پر نہیں ہوں تو میں فوراً قتل ہو جاؤں، اور اگر میں حق پر ہوں تو میں ایک بار میں سامنے والے کو قتل کر دوں۔ بریر ایک مرتبہ آگے بڑھے، وہاں سے وہ یزیدی اس طرف بڑھا اور جنگ کا ماحول پیدا ہوا، خاک اڑ رہی ہے۔ اس یزیدی نے ایک مرتبہ وار کیا، جب اس نے وار کیا تو اس کی تلوار اچٹتے ہوئے جناب بریر کو نکل گئی، اور جناب بریر اس کے کسی بھی زخم پہنچانے سے محفوظ رہے۔ اس کے بعد ایک مرتبہ بریر آگے بڑھے۔ بریر سن رسیدہ ہیں، لیکن تاریخ میں لکھا کہ جب تلوار چلائی تو یہ تلوار چلتے ہوئے اس کے خود تک پہنچی اور اس یزیدی کے خود کو توڑتے ہوئے اس کے سر کے اندر پہنچ گئی۔ ایک ہی بار میں جناب بریر نے اس کا کام تمام کیا۔ جیسے ہی جناب بریر نے یہ کام کیا، وہاں سے لشکر یزید میں ایک مرتبہ شور اٹھا کہ بریر حسین ابن علی کے ساتھ تو ہیں، یہ سن رسیدہ ہیں، لیکن شجاعان عرب میں سے ایک شخصیت ہے، اس کے اوپر پتھر برسائے جائیں۔ جناب بریر کے اوپر پتھر برسائے گئے اور اس عالم میں جناب بریر کو شہید کیا گیا کہ جناب بریر سن رسیدہ تھے، صحابی امیر المومنین تھے، صحابی امام حسن تھے، صحابی حسین ابن علی تھے، اور اس عالم غربت میں جناب زہیر اس دنیا سے امام حسین کی بارگاہ میں اپنے خون کا نذرانہ پیش کر کے رخصت ہو گئے۔ بہر رحمت، بہر رحمت، بہر رحمت، بہر رحمت۔